اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع الخصال۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں ایمان والوں کو زندگی گزارنے کے چند طریقے بتلائے ہیں کہ ایک مسلمان کس طرح زندگی گزار کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اصل میں جس دور میں آپ اور میں جی رہے ہیں، ہر انسان پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے۔ کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو حکومتی سطح سے عوامی سطح پر منتقل ہوتی ہیں، کچھ پریشانی ایسی ہوتی ہے جو مالی طور پر انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، اور کچھ پریشانیوں کا تعلق ہمارا آپس کا رویہ ہوتا ہے۔ اور انسانی زندگی کی 60-70% جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ انسانی رویوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں چند ایسی باتوں کی نشاندہی کی ہے جس پر عمل کر کر انسان اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچ جاؤ، کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے، اپنے سے گمان نہ بنایا کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض گمان تو بندے کو گناہ تک لے جاتے ہیں، کیونکہ ان نفرت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بدگمانی ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی انسان کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں اور وہ بدگمانی ہمیں آہستہ آہستہ نفرت تک لے جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے بارے بدگمان نہ ہوا کرو، اس سے تم لوگوں کو برا کر دیتے ہو۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ لوگ برے ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ تم برا کر دیتے ہو۔ اگر آپ حدیث کے اس لفظ کو تھوڑی دیر سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، تم لوگوں کو برا کر دیتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کے بارے میں کوئی سوچ بنا لیتے ہیں تو پھر ہم ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس نے اور کیا کیا ہے، تو آہستہ آہستہ ہم اس بندے کو برا بنا دیتے ہیں۔ وہ بندہ برا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمارے خیالات، ہمارے وہم، ہماری بدگمانیاں اس بندے کو گناہ تک لے جاتی ہیں۔ حضرت بہاءالحق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر ہیں ابو کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی مرد مومن کی تلاش میں نکلا کہ کوئی مجھے ایسا مل جائے جو مجھے اللہ کے راستے میں لگا دے۔ آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ جب ہم نے نماز اپنی پڑھنی ہے، روزہ اپنا رکھنا ہے، حج اپنا کرنا ہے، زکوٰۃ اپنی دینی ہے، تو پھر کسی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، جب تک کوئی آپ کے دل میں محبت پیدا نہ کرے آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اب دودھ کہے جی میں پڑھے پڑھے خود ہی دہی بن جاؤں گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب تک جاگ نہیں لگے گی دہی نہیں بنے گا۔ اب دودھ یہ دعویٰ کرے جی میں ساری رات پڑا رہوں گا پنکھے کے نیچے، صبح اٹھ کے دہی کھا لینا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جاگ لگے گی تو دودھ دہی کا ذائقہ دے گا۔ ابو کلال فرماتے ہیں کہ میں مرد مومن کی تلاش میں نکلا۔ ایک بزرگ تھے، بڑا شہرہ سنا، بڑا چرچا سنا، اور جس نے تعریف کی اس نے تعریف کرنے کی بھی حد کر دی۔ اس نے کہا بڑا ہی کمال بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے لو
تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا رستہ مل جائے گا۔ کہتے میں اتنا خوش کہ چلو کسی نے مرد مومن کا پتہ بتا دیا ہے، اب جاؤں گا، جا کر ملاقات کروں گا تو چلو میرا جو رستہ ہے وہ تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، ابو کلال فرماتے ہیں میں نکلا۔ اب جس بندے نے تعریف کی تھی اس نے تعریف کرنے کی کوئی حد ہی نہیں چھوڑی، تعریف کرتے کرتے میں سنتا سنتا وہاں تک پہنچ گیا۔ اب جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، جس بزرگ کے بارے میں بتایا تھا وہ کھاڑے میں اترے ہوئے ہیں اور اپنے مریدوں کو کشتیاں سکھا رہے ہیں۔ کہتے میں بڑا متعجب ہوا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ جب جاؤں گا تو مصلی بچھایا ہوگا، یا تو نماز پڑھ رہے ہوں گے یا ذکر کر رہے ہوں گے، اور یہ تو کھاڑے میں اتر کے اپنے مریدوں کو کشتی کرنا سکھا رہے ہیں۔ اور تعریف کرنے والے نے تو حد ہی کر دی تھی کہ بندہ بڑا کامل ہے، بندہ بڑا پکا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے تو تمہیں رب مل جائے گا۔ اور یہاں تو کچھ نظارہ ہی تبدیل ہوا پڑا ہے، یہ تو اپنے مریدوں کو کشتی کرنا سکھا رہے ہیں کہ تم نے داغ کیسے لگانا ہے۔ کہتے ہیں اب سفر ایسا تھا کہ دور نکل چکا تھا، واپسی آ نہیں سکتا تھا، تو مجھے رات کو وہیں پہ قیام کرنا پڑا۔ جب رات کو میں وہاں پر سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہوں، جتنا دلدل سے نکلتا ہوں اتنا اور پھنس جاتا ہوں۔ اتنے میں اچانک جن بزرگوں کے پاس میں گیا تھا وہ خواب میں ملے، میرا ہاتھ پکڑا اور دلدل سے باہر نکال دیا، اور جیسے ہی میں دلدل سے باہر نکلا تو میری آنکھ بھی کھل گئی، اور اتنے میں فجر کی اذان ہوئی۔ نماز کے پاس جو بزرگ تھے نا وہ خود ناشتہ لے کے آ گئے، اور ناشتہ میرے سامنے رکھتے رکھتے فرمایا سوچ تو صحیح یار، اگر میں کل کشتی نہ سیکھتا تو تجھے دلدل سے کس نے نکالنا تھا؟ میں نے کشتی سیکھی ہے تو تجھے دلدل سے نکالا ہے۔ اور فرمایا کہ تو آ کے پوچھ ہی لیتا کہ میں کشتی کیوں سیکھ رہا ہوں، اپنے مریدوں کو کیوں کشتی سکھا رہا ہوں، تو نے خود ہی سے میرے بارے میں گمان بنا لیا۔ اصل میں بات یہ کہ ہماری پچھلی بستی کافروں کی ہے، اور کافر گاہے بگاہے ہم پہ حملہ کرتے رہتے ہیں۔ میں تو اپنے مریدوں کو جہاد کی تیاری کرا رہا تھا کہ کافروں سے لڑنا کیسے ہے۔ تو بعض اوقات نا ہم بندے کو کسی رنگ میں دیکھ کر اس کے سارے رنگوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جب میں نے دیکھا تب وہ یہ کر رہا تھا۔ یار آپ اس سے پوچھ لیتے کہ بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا، اگر تم نے یہ کام کر ہی لیا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں، ان کی توبہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ شراب خانے سے باہر نکلے اور زمین پہ ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا کاغذ کا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اٹھایا، خوشبو لگا کے اوپر رکھا۔ جب رات کو سوئے تو رسول کریم خواب میں تشریف لائے، فرمایا بشر تو نے میرے رب کا نام بلند کیا، رب نے تیرے درجے بلند فرما دیے ہیں۔ ساری زندگی شراب پی تھی، توبہ کی، اور پھر اتنی اللہ کی عبادت کی، اتنی ریاضت کی کہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر رسول کریم پر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو بشر حافی نبی ہوتا۔ اتنی اللہ کی ریاضت کی، اتنی توبہ کی، اور جب تک بشر حافی زندہ رہے آپ نے جوتا استعمال نہیں فرمایا، آپ ننگے پاؤں زمین پہ چلا کرتے تھے۔ اور جب بشر حافی نے اپنے رب کو راضی کیا نا تو اللہ نے مخلوق کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ پورے بغداد میں کوئی جانور رستے میں پیشاب ہی نہیں کرتا تھا کہ یہاں سے بشر حافی نے گزرنا ہے۔ ایک دن اچانک ایک جانور نے رستے میں چلتے چلتے گوبر کر دیا، تو ایک خاتون نے دیکھا اور زور سے کہنے لگی پتہ کرو بشر حافی مر تو نہیں گیا؟ پتہ کیا تو بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بشر حافی، نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں کہ اگر نبوت رسول کریم پہ ختم نہ ہوتی تو بشر حافی نبی ہوتا۔ اتنا اللہ کو یاد کیا، اتنی ریاضت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبوت ہوتی ہے نا وہ عبادت اور ریاضت سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے، اور رسول کریم پہ وہ ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد نبوت کا رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اگر یہ ریاضت اور عبادت سے ہوتی تو ہر بندہ دعوے دار ہوتا، اور جس نے 5 پوری پڑھ لی ہوتی وہ بھی دعویٰ کر بیٹھتا۔ تو نبوت اور رسالت جو ہے یہ عبادت اور ریاضت سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے جس کو وہ چن لیتا ہے۔ اور آخری پیغمبر اور رسول ہمارے کریم آقا ہیں، اس کے بعد دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ اتنے بڑے بزرگ گزرے کہ امام احمد بن حنبل
فقہ کے 4 امام ہیں جن کے طریقوں پہ پوری امت چلتی ہے، امام اعظم مالک، شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ مکہ اور مدینہ میں جس فقہ پہ عمل ہوتا ہے نا، وہ امام احمد بن حنبل کی فقہ ہے۔ اتنے بڑے امام، اور وہ بشر حافی کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ تو ایک شاگرد کہنے لگا، حضور آپ حدیث کے فقہ کے اتنے بڑے استاد ہیں اور آپ اس بابے کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ آپ بیٹھیں اور یہ آپ کے پاس آئے۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹا سن، یہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ ہم مانتے ہیں اور یہ جانتا ہے۔ اس پائے کا بندہ سارا بغداد عزت کرتا تھا۔ ایک تاجر تھا، وہ بشر حافی کے بارے میں تھوڑا بدگمان ہو گیا۔ سارے بغداد نے اس کو سمجھانا کہ یار بندہ ٹھیک ہے، بدگمان نہ ہوا کر۔ ایک دن ایک بندے نے اس تاجر کو بٹھایا اور پوچھ لیا، بتا وجہ کیا ہے، تو بشر حافی کے بارے میں بدگمان کیوں ہے؟ اب بڑی توجہ سے بات سننی ہے، اور بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات ہم بھی اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب بدگمانی کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا کہ میں بشر حافی کے بارے میں اچھی سوچ اس لیے نہیں رکھتا کہ سارا بغداد اس کی عزت کرتا ہے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جمعے کے 2 فرض پڑھتا ہے، باقی نماز ہی کو نہیں پڑھتا۔ یہ سیاپا بھی پڑھ گیا جی، امام صاحب سنت مسجد میں آگے نہیں پڑھتے، اور جب میرے رسول کریم نے کہا سنت گھر پڑھو، آپ اور میں فرض کرنے کے چکر میں کیوں ہیں؟ بعض کا تو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے جی ہمارے امام صاحب عصر کی سنتے نہیں پڑھتے، عشاء کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتے۔ اور میں کہتا ہوں مہربانی کرو، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو، جب اللہ رسول نے وہ لازم نہیں کی تو تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ اللہ رسول نے حکم دیا کہ وقت ہے تو پڑھ لو، نہیں وقت ملا تو نہ پڑھو، تم سے قیامت والے دن اس کے بارے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو جب اللہ رسول نے رخصت دی ہے، اچھی بات ہے، عمدہ بات ہے کہ پڑھنی چاہیے، کوئی چھوڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن لازم کر دینا، بدگمان ہو جانا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جب اللہ رسول نے رخصت دی ہے تو ہمیں کوئی زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ تاجر کہتا ہے کہ جی میں اس لیے دل میرا نہیں مانتا کہ اکثر میں نے دیکھا کہ جمعے کے 2 فرض پڑھتے ہیں اور یہ مسجد سے چلے جاتے ہیں، باقی نماز ہی کو نہیں پڑھتے، اور ہمارا بھی یہی سیاپا ہے جی، مولوی صاحب فرض پڑھتے ہیں، نس جاندے نے۔ وہ بھائی کبھی پوچھو تو اس کے گھر میں کوئی مصیبت تو نہیں ہے؟ کیا اس کے گھر میں کوئی بیوی بچے بیمار تو نہیں ہے؟ اس کے ماں باپ بوڑھے بیمار تو نہیں ہے؟ کیا اس نے کسی روزگار کے لیے تو نہیں جانا؟ تو ہم بعض اوقات نا بن دیکھے، بن سوچے، بن سمجھے، بن پوچھے لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اس تاجر کو کہا چل تو ٹھیک ہے، ایک بار پتہ تو کر وہ جمعہ پڑھ کے جاتا کہاں پہ ہے۔ اب وہ تاجر تھا، اس نے جمعہ پڑھا بشر حافی کے پیچھے۔ بشر حافی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، جیسے ہی سلام پھرا، دعا بھی نہیں مانگی اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ تاجر کہتا ساتھ والے کو، ویکھیں جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، ویکھیں مطلب کیا سی نا مولوی صاحب نے اینجی کرنا ہی، ٹھیک ہے۔ اب وہ تاجر کہتا جی میں بھی بشر حافی کے پیچھے پیچھے، اب میں اس تلاش میں تھا دیکھوں کہ یہ باقی نماز پڑھتے کیوں نہیں ہیں، جاتے کہاں پہ ہیں۔ کہتے کچھ دور گزرے تو ایک نان پائی کی دکان آئی، تندور آیا، اور بشر حافی نے چند روٹیاں خریدی۔ تاجر کہتا میں کہا او ہو، مولوی صاحب کو بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے باقی نماز ہی کوئی نہیں پڑھی، میں سمجھا کہ شاید روٹی کے چکر میں نماز چھوڑ دیا۔ کہتے کچھ آگے گئے تو ایک دکان آئی، وہاں سے تازے کباب لیے۔ تاجر کہتا میں اور بدگمان ہوں، میں کہا دیکھو بابے کی امت دیکھو اور چسکے چک کرو۔ یہ بھی ایک سیاپا ہے کہ مولوی اچھی روٹی کھا لے، کہندے یار کماندے بھی نہیں تو روٹی کتوں آندی ہے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے وہ رزق دیتا ہے اور بغیر حساب کے دیتا ہے۔ جب وہ بغیر حساب کے دے رہا ہے تو عوام حساب کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے کم تنخواہ پہ جو طبقہ پلتا ہے نا، وہ امام ہوتا ہے، اور سب سے پرسکون زندگی امام کی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی احتجاج سنا کہ میں احتجاج کر رہا ہوں، اگر تنخواہ نہ بڑھی تو اگلی اذان نہیں ہوگی؟ 3 سال بھی تنخواہ نہ بڑھے تو نماز ٹائم پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی کسی ڈاکٹر کی تنخواہ رو کے دیکھیں، کسی انجینئر کی رو کے دیکھیں، پھر آپ دیکھتے نہیں کہ مریض باہر ایمرجنسی کے مر جاتے ہیں؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ وکالت نہیں دیکھی آپ نے؟ وکیل پڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے کیس پڑے ہوتے ہیں، جج صاحب چھٹی پہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کہا او ہو، مولوی صاحب کو بھوک نے ستایا تو اس لیے باقی رکھتے نہیں پڑی۔ کہتے ہیں جب نان بھی لے لیے، روٹی لے لی، کباب لے لیے تو آپ جنگل کی طرف چل پڑے۔ کہتے ہیں میں بشر حافی کے پیچھے پیچھے۔ کہتے جب جنگل میں پہنچے تو میں نے کہا او ہو، اب یہ سبزے پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے
تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بشر حافظ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ چھپ کے یہاں پہ آ کے دوپہر کی روٹی کھاتے ہیں۔ کہتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی آئی جس کے دروازے کو باہر سے بند کیا ہوا تھا۔ بشر حافظ نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص جو فالج زدہ ہے اور زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ بشر حافظ نے کھانا ایک نکر میں رکھا اور اس بوڑھے شخص کو سہارا دے کر بٹھایا، پیالے میں پانی بھرا اور اپنے امامے کے شملے سے اپنا امامہ بھگو کے اس بزرگ کا چہرہ صاف کیا، اور چہرہ صاف کرنے کے بعد پہلا لقمہ توڑ کے جب اس بزرگ کے منہ میں ڈالا تو ایک جملہ کہا، بابا جی آج جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھنے میں کچھ دیر ہو گئی، رش بڑا تھا، تو آپ بشر حافظ کو معاف نہیں کر دیتے؟ وہ تاجر کہتا ہے میری روح کانپ گئی، میرا جسم کانپنے لگا کہ میں جس کے بارے میں اتنی بدگمانی کرتا تھا وہ بندہ یہاں پہ آ کے یہ کام کر رہا ہے۔ کہتے جب بابا جی کو پہلا نوالہ دیا تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے بشر حافظ تو 14 سال سے روزانہ آ رہا ہے اور 14 سال سے روزانہ مجھے 2 وقت کی روٹی کھلاتا ہے، مجھے تو اپنے بھی چھوڑ گئے ہیں، مجھے تو بیوی بچوں نے بھی چھوڑ دیا کہ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب بشر تو آخر کب تک آئے گا؟ جا کے اللہ کو راضی کر، اپنی عبادت میں اضافہ کر، تو روز آ کے میری خدمت کرتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ تو بشر حافظ نے دوسرا نوالہ لیا، بابا جی کے آنسو صاف کیے اور فرمانے لگے بابا جی آج اگر بغداد کی گلیوں میں کوئی جانور بشر حافظ کے ادب میں زمین پر گوبر اور پیشاب نہیں کرتا، اگر اللہ نے مخلوق کے دل میں بشر حافظ کے لیے عزت ڈال دی ہے تو اس کی وجہ میری ریاضت اور عبادت نہیں ہے، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، صلے میں اللہ مخلوق کے دل میں میری محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ آج اگر لوگ میرے پیچھے، ہم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آ کے آپ کی خدمت کرتا ہوں اور اب میرے درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات نا لوگوں کے بارے میں بڑی جلدی بدگمان ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو موقع دیا کریں، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، بھئی کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ ہم بعض اوقات رشتوں میں بگاڑ کی وجہ معلوم نہیں کرتے، ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو بدگمانی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو آپ مہربانی کریں لوگوں کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ ہم بہت جلدی کسی کی بات سنتے ہیں اور بات بلا کیا کہتے ہیں، اچھا انہیں ہورگی کیا سی؟ آپ نے کبھی اس سے جا کے پوچھا کہ تو نے کیا کہا تھا؟ آپ اس کلیے پہ عمل کر کے دیکھیں، جس کے بارے میں آپ کو کوئی بات سننے کے لیے مل جائے نا، اگر آپ براہ راست اسی سے پوچھ لیں تو آپ کے جھگڑے اسی دن ختم ہو جائیں گے۔ نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ہم دوسرا رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس واسطے اپنے اندر سب سے پہلی چیز یہ پیدا کریں کہ لوگوں کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ بدگمانی کر کر کے ہم گناہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی غیبت نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور غیبت کیا ہے؟ بڑی توجہ سے بات سننی ہے، ہمارے پاس دلیل بھلا کیا ہے؟ جو میں گل کر رہا ہوں ہے گا بھی تو انجدہ ہی ہے نا، یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات اس کی پیٹھ پیچھے کرو کہ اگر تم اس کے سامنے کرو تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ جو بات ہم کسی کی کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں، جس کی بات اگر اس کے سامنے کریں اس کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ بولے تو صحیح یار، برا لگے گا، تو اسی کا نام غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اگر اس میں وہ عیب ہو تو میں یہی تو غیبت ہے، اگر عیب نہیں ہے اور تم بیان کرو یہ تو بہتان ہے۔ عیب ہے تو تم نے بیان کیا، یہی تو غیبت ہے، اور جب عیب نہیں ہوگا تو تم تو بہتان لگا رہے، اس کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا زنا سے بڑا جرم ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ زانی ہے، آپ مجھے بتائیں اپنے بچوں کو اس کے قریب بیٹھنے دیں گے؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ محلے کا فلاں جوان ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اپنی گلی کے اندر اس کو کھڑا ہونے دو گے؟ آپ تو سارے محلے کو جمع کرو گے بھئی یہ منڈا ساڑی گلی چنا کھلو گے، کیوں؟ کہو گے اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔
اور میرے رسول کریم فرما رہے ہیں غیبت کرنا زنا سے بڑا جرم ہے۔ آگے میرے رسول کریم نے وجہ بیان کی ہے، اور میں کوئی بندہ زنا کرے وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت تب تک معاف نہیں ہوتی جب تک اس سے معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی ہوتی ہے اس نے۔ ہم زنا کے بڑے حساس ہیں، اچھی بات ہے، اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے کانوں میں آ کے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی کی برائی کرنے کے لیے زبان کھولتا ہے نا تو شیطان شہد لے کے اس کی زبان پہ لگاتا ہے، اس کی باتوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے جو سننے والے کو اچھی لگتی ہیں، اور بندہ کہتا ہے انہیں اور کی کیا سی کیونکہ اس کی باتوں میں مٹھاس پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس واسطے پہلا کام آپ یہ کریں کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے کسی بندے کو ایسی جگہ ذلیل کیا جہاں پر لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور اس نے اس جگہ جا کر اس کو ذلیل کر دیا، تو میرے رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والے کو ایسی جگہ پہ ذلیل کرے گا جہاں پر لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اور اگلی بات اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے سمجھ لیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ایسی بات کا بہتان لگایا جو اس میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو تب تک آگ میں جلائے گا جب تک اس بات کو ثابت نہ کر دے۔ آپ بتائیں کیسے بندہ ثابت کرے گا؟ اور امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا کہ جب کسی کے اوپر بہتان لگا لو، غیبت کر لو نا، تو پھر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لو۔ تو ایک شاگرد نے کہا حضور نیکیاں کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا قیامت والے دن نیکیاں دے کے جان چھوٹے گی، کم از کم اتنی نیکیاں کر کے جائے کہ اس کو دینے کے بعد خود جنتی بن بھی جائے۔ تو اس واسطے پہلی چیز اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ لوگوں کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ ہم دیکھتے کچھ ہیں، سوچتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اس لیے لوگوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہو۔ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی کیا مجبوری ہے۔ اور دوسری بات اپنے آپ کو خوددار بنائیں، اپنے اندر خودداری پیدا کریں، لوگوں کے آگے بار بار سوال نہ کریں، سوال کرنے سے بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سے پوچھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے، بندہ ذلیل کب ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سے پوچھا آقا بندہ عزت والا کب ہوتا ہے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا جب وہ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا اللہ قیامت والے دن اس کے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائے گا کہ تو میری تھوڑی سی عطا پہ راضی ہو گیا، آج میں تیرے تھوڑے سے عملوں سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ جو بندہ شکوہ کرتا نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر ایک بندہ آپ کے سامنے 10 لاکھ روپیہ رکھتا ہے جس کی سب کو ضرورت ہے، آج کل ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور شکوہ کیا کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک بندہ 10 لاکھ روپیہ رکھے اور آپ سے صرف اتنا کہے کہ اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو، آپ دے دیں گے؟ بولے تو صحیح یار، اور میں نہیں مانگتا، بولو تو صحیح یار۔ 20 لاکھ کا سودا منظور ہے، چلو ایسا کرو 50 لاکھ لے کے دونوں ہی دے دو، کروڑ روپے میں آپ دونوں آنکھیں 1 کروڑ میں دینے کے لیے تیار ہیں، 10 کروڑ میں کیوں؟ آپ کہو گے یار آنکھیں چلے گی تو دنیا کیسے دیکھوں گا؟ پتہ چلا کہ آپ کی 2 آنکھوں کی قیمت ہے، کوئی آپ کو کروڑوں بھی دے تو آپ آنکھیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ چلو سودا تھوڑا چھوٹا کر لیتے، 2 کروڑ لو، دونوں ٹانگیں دے دو، دے دیں گے؟ دونوں بازو دے دیں گے؟ آپ سے کوئی یہ کہے کہ چلو بھی 5 کروڑ لو اور دونوں گردے مجھے دے دو گے؟ چلو ایک بندہ کہتا ہے جی 1 ارب روپیہ لے لو اور اپنا دل نکال کے مجھے دے دو گے؟ اور میرے بھائی آپ اتنے دولت مند ہو کہ آپ کا ایک ایک عضو اربوں میں تولا جائے تو پیسہ کم پڑ جائے گا، آپ کہتے ہو رب نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ آپ ایک پلڑے میں اپنی آنکھ رکھو اور اس طرف ایک وہ نبینا شخص رکھو جس کے پاس کروڑوں روپیہ تو ہے لیکن دیکھنے کی نعمت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو غریب کیوں سمجھتے ہو یار؟ آپ کا ایک ایک جسم کا حصہ
کروڑوں اربوں میں بکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ توجہ تو کریں، وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر سے نکلا تو میرے پاؤں میں نا جوتا نہیں تھا، ایک کنکر چبھا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا مالک و مولا، اگر چلنے کے لیے ٹانگیں دی تھی تو کم از کم پہننے کے لیے جوتا بھی دے دیتا۔ کہتے میں کچھ آگے گیا تو دیکھا کہ ایک شخص نوجوان تھا، حسین تھا، رج کے سونا تھا، زمین پر رینگ رہا تھا، دونوں ٹانگیں نہیں تھی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں قریب مسجد میں فوراً سجدے میں گرا۔ میں نے کہا مالکا تیرا بڑا ہی شکر ہے، تیرا بڑا ہی کرم ہے، تیرا بڑا ہی احسان ہے، تو نے اگر پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا کم از کم چلنے کے لیے ٹانگیں تو دی ہوئی ہیں نا یار۔ آپ ایک پلڑے میں اپنی جو رب کی نعمتیں اس کو تول کے تو دیکھیں یار۔ یقین کریں بہت پیسے والے لوگ ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، ان کے نصیب میں سکون کی نیند ہی نہیں ہے۔ آپ اگر سکون سے سوتے ہیں، بغیر دوائی کے سوتے ہیں، صبح اٹھ کے اپنی مرضی کا ناشتہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی خوراک لیتے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ بڑے ہی امیر لوگ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دولت بھلا کیا پیسے کا آ جانا۔ میں خدا کی قسم کھا کے ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، جس کو نیک بیوی اور نیک اولاد مل جائے اس دور کے اندر، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپیہ لیا لوگوں نے، کروڑوں روپیہ کما لیا، لیکن بیٹا باپ کو باپ کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ لوگوں نے اربوں روپیہ جوڑ لیا، لیکن بیوی اس کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں کی جائیدادیں بن گئی، لیکن بیٹا باپ کا گرے بان پکڑا ہوا ہے۔ آپ عدالتوں کا چکر لگا کے دیکھیں، جائیداد کے پیچھے سگے باپ نے سگے بیٹے کے خلاف، سگے بیٹے نے سگے باپ کے خلاف کیس کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ نے فرما بردار اولاد دے دی ہے نا، جو آپ کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا رہی، تو یقین کریں آپ بڑے ہی امیر ہیں، آپ بڑے دولت مند ہیں۔ آپ اللہ کی نعمتوں کا شمار تو کر کے دیکھیں، آپ توجہ کریں کہ اللہ کا آپ پہ کتنا کرم ہے۔ اس واسطے اپنے آپ کو غریب نہ کریں۔ مال و دولت زندگی کی ضرورت ہے، لیکن دولت صرف روپے کا نام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ اس دور میں بغیر ڈپریشن کی گولی کھائے، بغیر نیند کی گولی کھائے سکون سے سو جاتا ہے نا، اس کی 6 گھنٹے کی نیند سکون کی ہے، تو وہ سارا دن اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا بڑے شکر ہے۔ آپ یقین کریں لوگوں کے پاس اربوں روپے ہے اور وہ ناشتہ بھلا کیا کرتے ہیں؟ 2 ڈبر روٹی کے پیس اور 6 گولیاں دوائی کی۔ آپ سزا نہیں چیک کر رہے کہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا اربوں میں، لیکن اس کو کھانا نصیب نہیں ہے، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا کماتے ہیں اتنا کھا بھی لیتے ہیں۔ وہ بھائی آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ دولت میں سکون ہے، تو پھر یقین کریں کہ آپ سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں ہے۔ دولت میں سکون نہیں ہے۔ آپ یقین کریں رشتوں کا احساس پیدا کر لیں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ آخری جملہ، جو بندہ کہتا ہے نا کہ میرے ساتھ ہر کام برا ہی ہوتا ہے، میں جیڑے کام نو ہاتھ پانا پٹھا ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں تھک گیا پریشانیاں سے، میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں اپنی سوچ کو مثبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی سوچ کو اچھا کرنے کا۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھ لیں۔ کیا رکھنا ہے؟ آپ رکھ کے دیکھیں، صرف 1 مہینے کا نسخہ، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے گھر میں کیا رکھنا ہے؟ سارا دن میں آپ کے ساتھ جو بھی اچھا کام ہو، کیا کہا ہے میں نے؟ سارا دن میں آپ کے ساتھ جو بھی اچھا کام ہو اس پہ ایک چھوٹی سی پرچی پہ لکھ کے اس ڈبے میں ڈال دیں۔ سارا دن میں جتنے اچھے کام ہو پرچی پہ لکھ کے ڈبے میں ڈالتے جائیں۔ 1 مہینے کے بعد اس ڈبے کو الٹائیں، پرچیاں کھول کھول کے پڑھتے جائیں، اور دیکھیں کہ 1 مہینے میں اللہ نے آپ پہ کتنا کرم کیا۔ ہم سوچ نہیں بدل رہے، اس گول دائرے سے باہر نہیں آ رہے۔ اس واسطے 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوددار بنائیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، جناب عمر فاروق کے پوتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے تو مکے کے سارے لوگ سلام لینے کے لیے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب سارے جمع ہو گئے، آپ طواف کعبہ کر رہے، اتنے میں گورنر مکہ آ گیا، مکہ کا گورنر آ گیا، اس نے بھی سلام لیا اور کہنے لگا حضور میں مکے کا گورنر ہوں، حکم کریں آپ کو کیا چاہیے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ سے دیکھا، کہا تو بڑا ہی بے وقوف بندہ ہے، تجھے گورنر بنایا کس نے ہے؟ کن بے وقوفوں نے تجھے گورنر بنایا؟ تجھے تو عقل ہی نہیں ہے، تو بے وقوف بندہ ہے۔ گورنر کہتا میں کانپنے لگا، پہلی بار کسی نے اس لہجے میں مجھ سے بات کی تھی۔ کہا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا تو نے سوال کیا کیا؟
کہ جو چاہیے حکم کرے. کہا تو دیکھ نہیں رہا میں کھڑا کہاں پہ ہوں؟ اللہ کا گھر ہے سامنے، بیت اللہ ہے، اور میں رب کے گھر میں کھڑے ہو کے رب کی دہلیز کو چھوڑ کے تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ کتنا تو بے وقوف بندہ ہے. گورنر کہتا ہے میں بڑا شرمندہ ہوا. میں صرف مختصر کر رہا ہوں روایت کو. گورنر کہتا ہے میں شرمندہ ہو کہ نا بیت اللہ کے صحن سے نا باہر جا کے مسجد الحرام سے باہر جا کے کھڑا ہو گیا کہ چلو ابھی باہر آئیں گے پھر صلح مار لوں گا. کہتے ہیں سالم بن عبداللہ نے طواف کیا، فارغ ہوئے تو مسجد الحرام سے باہر آئے تو میں باہر ہی کھڑا تھا. میں نے کہا حضور اب تو سامنے کعبہ نہیں ہے نا، اب تو مسجد الحرام نہیں ہے نا، اب بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ تو سالم بن عبداللہ بن عمر مسکرا پڑے، فرمانے لگے اچھا چل بتا تیرے پاس دنیا ہے کہ دین ہے؟ کیا پوچھا؟ بتا تیرے پاس دنیا ہے کہ دین ہے؟ کہنے لگا حضور دنیا میرے پاس ہے، دین سارا ہی آپ کے پاس ہے. کہا تیرے پاس صرف دنیا ہے؟ کہا حضور میرے پاس صرف دنیا، حکم کریں آپ کو چاہیے کیا؟ تو میں چل ٹھیک ہے اگر تیرے پاس صرف دنیا ہے نا تو جا کے اپنا کام کر. کہنے لگا حضور آپ کو کچھ چاہیے نہیں ہے؟ تو میں سن تیرے پاس صرف دنیا ہے، اور دنیا تو میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے. میں تو جب اس سے مانگتا ہوں اس کا فضل مانگتا ہوں، اور تیرے سے دنیا کا سوال کروں تو آپ اپنے آپ کو خوددار بنائیں، سوال کرنا چھوڑ دیں، خواہشات کو چھوڑیں، سوال کرنا چھوڑیں. اللہ آپ کے تھوڑے رزق میں بھی برکت پیدا کرے گا. تو دو چیزوں کا خیال کریں. آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ بڑے امیر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ارب پتی کون ہوتا ہے والا جس کے پاس ارب روپیہ پڑا ہو؟ آپ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو تول کے دیکھیں، آپ ارب پتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ تو اپنی ایک آنکھ 5 کروڑ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کروڑ پتی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کسی اور چیز کو دولت سمجھ رہے ہیں، کسی اور چیز کو نعمت سمجھ رہے ہیں. تو مہربانی کریں اپنے آپ کو خوددار کریں. دوسری بات، لوگوں کے بارے بدگمان نہیں ہونا. ہم بہت جلدی بدگمان ہوتے ہیں. لوگوں کے بارے میں اچھا حسن ظن رکھیں، اچھا ظن رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون پیدا کرے گا. ملا رومی، مولانا جلال الدین رومی مثنوی میں لکھتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو قرار ملے، سکون ملے، وہ پرسکون زندگی گزارے، وہ صرف ایک کام کر لے، اپنی سوچ کو پاک کر لے، رب اس کے دل کو سکون عطا فرما دے گا. ہم جب برا سوچتے ہیں تو پھر برا ہی سوچتے رہتے ہیں. آپ برا نہ سوچیں، اچھا سوچنے کی کوشش کریں، رب آپ کے دل کو قرار عطا فرمائے گا. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو خوددار کریں، مضبوط کریں. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. وما علینا الا البلاغ المبین.